اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ برکات درود و سلام اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نیک بندوں کو کیسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آج جو ہم واقعہ بیان کریں گے وہ ہے سلطان نور الدین محمود بن زنگی رحمۃ اللہ علیہ اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شام ملک کا بادشاہ نور الدین بن زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک تہجد گزار بادشاہ تھا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کو ایک ہی رات میں 3 بار خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور ہر بار خواب ایک جیسا تھا۔ خواب میں دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 آدمیوں کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں، مجھے ان دونوں کی شیطانی سے بچاؤ۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ کوئی بات ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بعد اسی رات اپنے مرشد کو یہ بات بتائی تو ان کے مرشد حضرت جمال الدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 3 دفعہ خواب میں زیارت کے بعد بھی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، اور اس خواب کا کسی سے ذکر مت کریں اور فوراً مدینہ پاک روانہ ہو جائیں۔ آپ اپنے ساتھیوں سمیت رات کے آخری حصے میں مدینہ پاک روانہ ہوئے اور 16 دن کا سفر کر کے مدینہ پاک پہنچے اور ان 2 آدمیوں کی تلاش شروع کی۔ عام اعلان کیا کہ دعوت ہے، ہر خاص و عام دعوت پر آئے اور آ کر تحفہ لے جائے۔ پھر سب لوگ مدینہ پاک آئے اور تحفہ لے کر چلے گئے۔ لوگ جوق در جوق دعوت میں شریک ہوئے۔ جو شخص آتا سلطان رحمۃ اللہ علیہ اسے غور سے دیکھتے تھے۔ اہل مدینہ آ گئے تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا کوئی باقی رہ گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا اہل مدینہ میں کوئی باقی نہیں رہا، البتہ 2 مغربی حاجی نہیں آئے۔ یہ گوچہ نشین حاجی دن رات اپنے حجرے میں عبادت کرتے ہیں، محتاجوں کو اکثر صدقہ دیتے رہتے ہیں، محفل میں شریک نہیں ہوتے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا دونوں کو حاضر کیا جائے۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا اور پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے دریافت کیا کہ یہ لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے بتایا حجرہ شریف کے قریب رباط میں رہتے ہیں۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور جہاں وہ رہتے تھے اسی جگہ کی تلاشی لی، مگر وہاں صدقہ خیرات کے لیے بہت سارا مال، قرآن مجید اور وعظ اور نصیحت کی کتابوں اور مال و اسباب کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ لوگوں نے ان کی پارسائی کی شہادت دی، تعریف کی اور بتایا کہ یہ دونوں حاجی بڑے سخی ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں، روزہ شریف پر حاضر ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں اور صبح جنت البقیع کی زیارت کرنے کے بعد قباء جاتے ہیں، کسی سائل کا سوال رد نہیں کرتے، ان کی فیاضی کی وجہ سے مدینہ میں کوئی محتاج نہیں رہا۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ توجہ سے تلاشی لی تو مصلی کے نیچے تہ خانہ نظر آیا جہاں سے سرنگ حجرہ شریف کی طرف کھودی گئی تھی۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ حاجیوں کے بھیس میں شیطان کے نمائندے تھے اور جس میں اتھر کو نکال کر لے جانا چاہتے تھے۔ استغفر اللہ، وہ شیطان صفت لوگ رات کو سرنگ کھودتے تھے اور جو مٹی نکلتی تھی چمڑے کی تھیلیوں میں بھر کر الصبح جنت البقیع میں قبروں پر ڈال آتے تھے۔ سلطان نے ان دونوں کو قتل کروا دیا اور یہ حکم دیا کہ روضہ مبارک کے چاروں اطراف پانی کی تہہ تک خندق کھدوائی۔ سلطان نے ان دونوں کو قتل کرا دیا اور روضہ مبارک کے چاروں اطراف پانی کی تہہ تک خندق کھدوائی اور اس خندق کو پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا تاکہ آئندہ کوئی بدبخت یہ کام نہ کر سکے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اس عظیم مقصد کے لیے پوری دنیا سے منتخب ہونے پر سجدے میں گر کر خوب روئے۔ روایت کے مطابق یہ واقعہ 555 ہجری میں پیش آیا بحوالہ کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد 2 تاریخ مدینہ۔ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہمارا سرمایہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مسلمان ملت کی رگوں میں خون کی مانند دوڑ رہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔